تو چاند وہاں پر لوری دے، حضور اس کو پنگھوڑے میں سن لے، حضور اشارہ فرمائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، سرکار اشارہ فرمائے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، سارے تسی نیچے کھڑے ہو کے اس چھنڈی نو کسی نو اشارہ کرو، کسی پتے نو اشارہ کرو، وہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور چاند کو اشارہ فرمائے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ کسے کہتے ہیں؟ ایک وہمی لکیر، وہمی لکیر جدہ وجود نہیں، اشارہ کہتے ہیں وہمی لکیر کو۔ تو عام بندے کی وہمی لکیر کے اندر کوئی طاقت نہیں، اشارے میں کوئی طاقت نہیں، پر حضور کے مبارک اشارے میں یہ طاقت ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمائے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ جن کے اشارے کے اندر اتنی طاقت ہو، ان کی انگلی کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ جن کے اشارے کے اندر اتنی طاقت ہو، پھر ان کے ہاتھ کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ جن کے مبارک اشارے کے اندر اتنی طاقت ہو، پھر ان کے بازو کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ اور جن کے اشارے کے اندر اتنی طاقت ہو، ان کی ذات کے اندر کتنی طاقت ہو؟ ہم اپنی طرف سے کوئی کام کریں تو بدعت ہے، حضور کوئی کام فرمائے تو سنت ہے۔ ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں، حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں۔ ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے۔ ہم سو جائیں تو خواب ہے، حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے۔ ہم تھوکیں تو وبا ہے، مصطفیٰ لعاب دہن جدا کرے تو شفا ہے۔ ہم کسی سے ملیں تو ملاقات بنتی ہے، حضور رب سے ملے معراج کی رات بنتی ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ پر رائی کا دانہ ہو۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے خوشبخت بدبخت میری نظروں کے اندر ہیں، اور میری نگاہیں ہر وقت لوح محفوظ پر لگی رہتی ہیں۔ صدیاں بعد جن کے غلاموں کی نگاہ کا عالم یہ ہو، نگاہ کی طاقت کا عالم یہ ہو، تو آقا جن کا کلمہ پڑھ کر ان کو یہ شانیں ملی، ان کی نگاہ کا عالم کیا ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے کہ اللہ دے نبی اونے جڑی کیڑیاں دی بولی بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان نبی اللہ چیونٹی کی بولی کو سمجھ سکتے ہیں تو محمد حبیب اللہ امتیوں کی بولیوں کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ لما تجلی اللہ عز و جل لموسیٰ علیہ السلام کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب کی صفت کی تجلی دیکھی تو نگاہ کے اندر یہ طاقت آ گئی کہ کالے سیاہ پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ طور تے جاون پیروں جوڑے، حضرت موسیٰ طور تے جاون پیروں جوڑے، لہ کے جاون سنے جوڑے وند شاہ شہاں دے، عرش سے قدم ٹکایا ہے، اج پاک محمد آیا ہے، اج پاک محمد آیا ہے، فرش تو لے کے عرش شکر نور دا بدل چھایا ہے، اج پاک محمد آیا ہے، اج پاک محمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، صفت کی تجلی دیکھی۔ جو صفت کی تجلی دیکھ لیں، لما تجلی اللہ عز و جل لموسیٰ علیہ السلام کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخہ، موسیٰ علیہ السلام نے صفت کی تجلی دیکھی تو نگاہ کے اندر یہ طاقت آ گئی کہ کالی سیاہ رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو 3 فرسخ 30 میل دور سے دیکھ لیتے۔ تو جو رب کو نہ دیکھ سکیں، صفت کی تجلی دیکھیں، ان کی نظر میں کالی سیاہ رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی نہیں چھپتی، تو جنہوں نے عین ذات کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، جنہوں نے عین ذات کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، ان کی نظروں سے کوئی امتی کیسے چھپ جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے صفت کی تجلی دیکھی اور اتنا حسن کہ آپ کے حسن کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی مبارک نگاہ کے اندر وہ طاقت آ گئی، چہرہ مبارک میں
اللہ کے نبی سارے ہی بڑے حسین ہیں، پر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ صفت کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کی کسی کو طاقت نہ رہی۔ حضور نے تو عین ذات کو دیکھا، پر اللہ نے 70,000 پردے ڈال کر اپنے محبوب کو بھیجا۔ کیوں؟ حضور فرما دے رہے حضور دا حسن عرش بھی برداشت نہیں سی کر سکتا۔ لذاب العرش، اگر بے پردہ حضور کا حسن ظاہر ہو جائے تو عرش بھی پگھل جائے، عرش بھی پگھل جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا نا وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ النَّقْدِ لَوَامِي زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا حُسْنَهُ لَأَشْرَفْنَا بِقَتْلِ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَدِيدِ لَوَائِمُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَآثَرْنَا قَتْلَ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَدِيدِ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصر والیاں، حضرت زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، آپ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ، مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے لما بدلوا فی صوم یوسف النقدی، تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے۔ لوامی زلیخا لو رأینا حسنہ لأشرفنا بقتل القلوب علی الجدی، لوائم زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قتل القلوب علی الجدی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت زلیخا کی وہ سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، آپ فرماتے ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب مدینے والی سرکار کو دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر حضور کو دیکھ لیتی پھر انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دل اور کلیجے کاٹ لیتی۔ یوسف صدیق اللہ ہونا اور ہے، محمد حبیب اللہ ہونا اور ہے۔ نبی پاک حسن دے جلویاں دی ٹھنڈی ٹھار چمکار سبحان اللہ، بل زلفان دے کھلے کہ چمن اندر آ گئی تازہ بہار سبحان اللہ، انہاں دی سیر دی رات سبحان اللہ، جانا عرش تو پار سبحان اللہ، سائم سورج دی روشنی معاف کر دے انہاں دے پاک رخسار سبحان اللہ۔